السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو سورۃ العلق ہم مکمل کر چکے ہیں، سورۃ قدر ہم نے سٹارٹ کرنی ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے یہ اتارا لیلۃ القدر یعنی عزت والی رات میں۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر اور شب قدر یا لیلہ مبارکہ ایک ہی رات کے نام ہیں۔ اس صورت میں قرآن پاک کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور سورۃ دخان کی آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا، جس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ ایک ہی رات کی دو صفات یا دو نام ہیں۔ یہ الگ الگ لاتے نہیں ہیں، اور لیلۃ القدر کا ہی ترجمہ فارسی میں شب قدر یا شب برات ہے۔ گویا شب قدر لیلۃ القدر سے علیحدہ کوئی رات نہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں 15 شعبان کو شب برات سمجھی بلکہ آتش بازی سے منائی جاتی ہے۔ اس کا نظریہ ماخذ چند انتہائی ضعیف روایت ہے، پھر قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات رمضان میں ہے، جیسے کہ سورۃ بقرہ میں فرمایا، اور معتبر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، اور بعض روایت کے مطابق وہ 27ویں شب رمضان ہے۔ اس سلسلے میں درج دو احادیث معاہدہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے اور آپ لوگوں کو لیلۃ القدر بتانا چاہتے تھے، اتنے میں دو مسلمان لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسے نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر بتاؤں، مگر فلاں لڑ پڑے تو وہ بات میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور اسی میں شاید تمہاری بیٹی تھی، اب تم اسے آخری عشرے کی 7ویں، 9ویں، 5ویں رات میں تلاش کرو۔ زر بن جبش کہتے ہیں، جبیش کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے کہا کہ تمہارے بھائی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص سال بھر قیام کرے وہ اس رات کو پا لے گا۔ ابی بن کعب کہنے لگے وہ اس رات کو پا لے گا۔ ابی بن کعب کہنے لگے اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود کی کنیت کو بخشے، وہ خوب جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور وہ 27ویں رات ہے، مگر وہ چاہتے ہیں لوگ اس پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں۔ ابو المنذر کہتے ہیں تم یہ بات کیسے کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اس نشانی کی بنا پر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بتائی وہ علامت یہ ہے کہ اس کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس میں شعاع نہیں ہوتی۔ یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو بتدریج 23 سال کے عرصے میں مکمل نازل ہوا تھا، مگر یہ سارا قرآن ایک ہی رات میں نازل ہونے کا ذکر ہے، تو اس کا جواب مفسرین دو طرح سے دیتے ہیں۔ ایک کہ اس رات کو سارا قرآن لوح محفوظ سے آسمان نے دنیا پر نازل کر دیا گیا تھا، وہاں سے حسب موقع اور ضرورت و بتدریج 23 سال میں نازل کیا جاتا رہا، اور دوسرا یہ کہ سارا قرآن اس رات کو حاملان وحی فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بتدریج نازل ہوا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ الف الشہر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے بہتر ہونے کے مختلف مفہوم۔ یہاں 1000 مہینوں سے مراد 1000 مہینے کی معینہ مدت نہیں، جس کے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ ایک عرب کا قاعدہ تھا جب انہیں بہت زیادہ مقدار یا مدت کا اظہار کرنا ہوتا تو 1000 یعنی کا لفظ استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ حساب نہیں جانتے تھے، اور ان کے ہاں گنتی کا سب سے بڑا عدد یعنی 1000 تھا، بلکہ اس سے مراد ایک طویل زمانہ ہے۔ اس وضاحت کے بعد اس آیت کے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک کہ بنی نوح انسان کی خیر و بلائی کا کام جتنا اس ایک رات میں ہوا، یعنی قرآن نازل ہوا، اتنا کام کسی طویل دور انسانی میں نہیں ہوا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت ایک طویل مدت کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس مطلب کی تائید درجہ حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے ساتھ کا سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں بعض حضرات 1000 مہینے سے مراد 1000 مہینے یعنی 83 سال اور 4 ماہ ہی لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس ایک رات کی عبادت 83 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر سے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، روح اور فرشتے اس رات اپنے پروردگار کے اذن سے
من کل امر، اس پر اپنے پروردگار کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ روح سے مراد جبرائیل امین ہے، جن کی قدر و منزلت کی وجہ سے ان کا علیحدہ ذکر کیا گیا، اور اتنی کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں جس سے ساری زمین بھر جاتی ہے، اور ہر حکم سے مراد انسانوں کی تقدیریں ہیں جو اس دن طے کی جاتی ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اس آیت کی بھی دو مطلب ہے کہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے امن و سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ سب خیر و سلامتی پر مبنی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی فرد کی ہلاکت یا کسی قوم کی تباہی کے متعلق فیصلہ کیا جائے تو وہ بھی اہل زمین کی خیر و سلامتی پر مبنی ہوگا۔ سورۃ القدر ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل اللہ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔